آئی حضرات، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ نباز خطابت خطیب شیریں بیاں عزت مآب علی جناب مولانا اکبر حسین صاحب کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ مومنین سے میں گزارش کر رہا ہوں مولانا موصوف کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المدنی المکی الابتہی التہامی سید البہی السراج المضیء القوقب الدر صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعدد والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعباد السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والغدز الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الالہیة القائم۔ وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب مبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھے محمد و عزیزان گرامی، دوستان ایمان، معزز سامعین کرام، غازی ابوالفضل العباس کا عالم اٹھانے والوں، علی کی محبت دل میں بسا کر زندگی بسر کرنے والوں، مصطفیٰ کی اطاعت پہ عمل کرنے والوں، گزارش یہ ہوگی کہ ابتدا میں ہی زمینیں زرخیز ہو جائیں تاکہ ایک ساتھ 5 اور 12 اور 14 کے تخم آسانی سے بوئے جا سکیں۔ یاد رہے کہ اللہ نے کائنات کو خلق کیا تو سب سے پہلے کائنات خلق ہونے سے پہلے بھی رسول خدا نے ارشاد فرمایا ان اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور جب میرے نور کو خلق کیا تو میں نے اللہ کا سجدہ کیا۔ اب جیسے ہی سجدہ کیا تو اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے واجب قرار دے دیا۔ جو آپ نمازوں میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ نے مصطفیٰ کے سجدے کو واجب قرار دے دیا، فوراً مصطفیٰ نے دوسرا سجدہ کیا، اللہ نے کہا دوسرے سجدے کو بھی قیامت تک کے لیے واجب قرار دے رہا ہوں۔ میں آواز دوں گا ایک کائنات کے پروردگار، اگر تیرا مصطفیٰ سجدہ کرتے جائے گا تو کیا تو واجب قرار دیتا چلا جائے گا؟ آواز قدرت آئی، میرا مصطفیٰ اگر سجدے کرتے کرتے اگر پسینے آ گئے تو اس پسینے کے قطرات سے کبھی آدم کو بناؤں گا، کبھی نوح کو بناؤں گا، کبھی شیش کو بناؤں گا، کبھی زکریا کو بناؤں گا، کبھی داؤد کو بناؤں گا، کبھی الیاس کو بناؤں گا، کبھی ابراہیم کو بناؤں گا، کبھی اسماعیل کو بناؤں گا، کبھی موسیٰ کو بناؤں گا، کبھی عیسیٰ کو بناؤں گا، کبھی شجر بناؤں گا، کبھی درخت بناؤں گا، کبھی دریا بناؤں گا، کبھی پھول بناؤں گا، کبھی پتے بناؤں گا، کبھی آسمان بناؤں گا، کبھی ستارے بناؤں گا، کبھی چاند بناؤں گا، کبھی زمین بناؤں گا، یہاں تک کہ پوری کائنات بنا دوں گا۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں مصطفیٰ کے صدقے میں پوری
کائنات بناؤں گا. دلیل کے طور پر ہر شب جمعہ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہو جو چادر والی بات ہے, اس میں ارشاد ہو رہا ہے اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. ہم نے یہ پوری کائنات ان 5 کی محبت میں بنائی ہے. ماشاءاللہ. مصطفیٰ زندہ باد, زندہ باد. کہ یہ پوری کائنات ان پنجتن کی محبت میں بنائی ہے. چاند پنجتن کی محبت میں, ستارے پنجتن کی محبت میں, سورج پنجتن کی محبت میں, یہ پوری کائنات پنجتن کی محبت میں, درخت پنجتن کی محبت میں. میں کہوں گا اے پروردگار, جب محبت کر رہا تھا تو محبت میں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف محبت کرتا. یہ چاند بنا رہا ہے, ستارے بنا رہا ہے, سورج بنا رہا ہے, زمین بنا رہا ہے, آسمان بنا رہا ہے, تو آواز قدرت آئے گی. اے اکبر حسین سلطان پوری سنو, میں کائنات کو محبت کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہوں. اگر کسی سے محبت کرو تو اس کی محبت میں کچھ بنایا کرو. اگر کسی سے محبت کرو تو اس کی محبت میں کچھ بناؤ. اللہ نے پنجتن سے محبت کی تو اللہ چاند بنا رہا ہے, اللہ نے ستارے بنائے, اللہ نے ستارے بنائے, اللہ نے زمین بنایا, اللہ نے فرش بچھایا, اللہ نے آسمان بنایا. اللہ کہہ رہا ہے جب کسی سے محبت کرو تو اس کی محبت میں کچھ بناؤ. اے اللہ تو قادر مطلق ہے, اس لیے کبھی آسمان بناتا ہے, کبھی چاند بناتا ہے, کبھی ستارے بناتا ہے, کبھی سورج بناتا ہے. ارے پنجتن سے محبت یہاں بیٹھنے والے بھی کر رہے ہیں. ارے پنجتن سے محبت تو ہم بھی کرتے ہیں. اے پروردگار تو ہمیں سکھا رہا ہے جس سے محبت ہو اس کی محبت میں کچھ بناؤ, جس سے محبت کرو اس کی محبت میں کچھ بناؤ. اللہ تو محبت کر رہا ہے پنجتن سے تو چاند بناتا ہے, ستارے بناتا ہے, سورج بناتا ہے. تو قادر مطلق ہے اس لیے چاند بنا رہا ہے, ستارے بنا رہا ہے, سورج بنا رہا ہے, یہ ساری چیزیں بنا رہا ہے. ہم بھی پنجتن سے محبت کرتے ہیں. ہم چاند بنا نہیں سکتے, ہم ستارے بنا نہیں سکتے, ہم سورج بنا نہیں سکتے. ارے جب ہم نے پنجتن سے محبت کی تو ہم نے علم بنایا, ہم نے تعزیہ بنایا. بولے جزاک اللہ. یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. اے پروردگار تو محبت کرتا ہے تو چاند بناتا ہے, تو محبت کرتا ہے تو ستارے بناتا ہے, تو محبت کرتا ہے تو سورج بناتا ہے. ہم بھی محبت کرتے ہیں اور جب ہم نے محبت کیا تو ہم نے کبھی علم بنایا, ہم نے کبھی تعزیہ بنایا, ہم نے کبھی تابوت بنایا, ہم نے گہوارہ بنایا. تو ہم نے پنجتن کی محبت میں بنایا. ایک صلوات پڑھیں محمد وال. جزاک اللہ.
صلی اللہ۔ تو اب ہم سے نہ پوچھو کہ ہم نے یہ تعزیہ کیوں بنایا، یہ عالم کیوں بنایا، یہ تابوت کیوں بنایا۔ بھائی اگر منہ میں زبان ہو تو اللہ سے پوچھو، یہ ستارہ کیوں، یہ چاند کیوں، یہ سورج کیوں۔ ہم سے نہ پوچھو، ہم سے پوچھتے ہو کہ تعزیہ کیوں، عالم کیوں، گہوارہ کیوں۔ بھائی اللہ سے پوچھو نا، اللہ یہ ستارہ کیوں، یہ چاند کیوں، یہ سورج کیوں۔ بھائی نہیں پوچھو گے تم در علم سے دور ہو چکے ہو، علم کے دروازے سے دور ہو، علم کے دروازے سے دور ہو۔ رسول نے کہا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اب آگے سنو بھائی، غیبت میں ایک دروازہ تھا علماء کا، وہ بھی تمہارے یہاں بند ہے۔ ہم سے نہ پوچھو، اللہ سے پوچھو۔ تم پوچھو گے نہیں کیونکہ تمہیں جواب مل چکا ہے۔ اگر تم پوچھتے تو اللہ بتاتا کہ ہم نے چاند کیوں بنایا، ہم نے سورج کیوں بنایا، ہم نے ستارے کیوں بنائے۔ بس ایسے ہی سنتے رہیں، ہم نے چاند کیوں بنایا، ہم نے ستارے کیوں بنائے۔ ذرا پوچھ کے تو دیکھو کہ اللہ تو نے بنایا کیوں ہے، آخر یہ چاند کیوں بنایا، یہ ستارے کیوں بنائے، یہ سورج کیوں بنائے، یہ سورج کیوں بنائے، یہ چاند کیوں بنائے۔ اب جملہ سنیے گا، یہ سورج کیوں بنایا، یہ چاند کیوں بنایا، یہ ستارے کیوں بنائے۔ اگر پوچھتے تو اللہ بھی جواب دیتا، سنو چاند اس لیے بنایا تاکہ جب تم چاند دیکھو تو قیامت تک جب چاند دیکھتے رہو گے تو چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا یاد آئے گا۔ کیوں بنایا، سورج کیوں بنایا، ستارے کیوں بنائے۔ پوچھو تو ذرا تو وہ بھی آواز قدرت آئے گی۔ چاند اس لیے تاکہ جب چاند دیکھو تو چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا یاد آئے۔ سورج کیوں بنایا، مجھے علی کی نالین سے اڑنے والی پاک طاہر گرد تبرک کی قسم، آواز قدرت آئے گی۔ ارے سورج اسی لیے بنایا تاکہ جب سورج دیکھو تو اسے پلٹانے والا تمہیں یاد آئے۔ اب قیامت تک تم سورج دیکھتے رہو تو سورج کا پلٹانے والا تمہیں یاد آئے گا۔ چاند دیکھتے رہو گے تو چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا یاد آئے گا۔ بھائی اللہ تو نے ستارہ کیوں بنایا، ستارہ اس لیے تاکہ جب تم ستارہ دیکھو تو اپنی دہلیز پہ بلانے والا تمہیں یاد آئے۔ اپنی دہلیز، ایک صلوات پڑھیں محمد وال۔ خیر، یہ ستارہ کیوں بنایا، یہ چاند کیوں بنایا، یہ سورج کیوں بنایا، تو اللہ بھی آواز دے گا۔ چاند اس لیے تاکہ جب دیکھو تو دو ٹکڑے کرنے والا یاد آئے، سورج اس لیے تاکہ جب دیکھو تو پلٹانے والا یاد آئے، ستارہ اس لیے جب دیکھو تو دہلیز پہ بلانے والا یاد آئے۔ تو اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے اس لیے بنائی ہے تاکہ دیکھو تو کچھ یاد آئے، تاکہ دیکھو تو کچھ یاد آئے، تاکہ دیکھو تو کچھ یاد آئے، تاکہ دیکھو تو کچھ یاد آئے۔ اللہ تو پنجتن سے محبت کر رہا ہے اس لیے چاند بنا رہا ہے، ستارے بنا رہا ہے، سورج بنا رہا ہے۔ ہم بھی پنجتن سے محبت کرتے ہیں، ہم علم بناتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، گہوارہ بناتے ہیں۔ اللہ تو نے بنایا اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں تو یاد رکھیں، دیکھیں تو کچھ یاد کریں، دیکھیں تو کچھ سوچیں، دیکھیں تو کچھ یاد کریں۔ ہم نے علم کیوں بنایا، ہم نے علم اس لیے بنایا تاکہ جب علم دیکھو تو نظروں سے لشکر بھگانے والا یاد آئے۔ علم اس لیے بنایا تاکہ نگاہ علم پہ جائے تو نظروں سے لشکر بھگانے والا یاد آئے۔ بھائی تعزیہ کیوں بنایا، گہوارہ کیوں بنایا؟ گہوارہ اس لیے تاکہ جب گہوارہ دیکھو تو بنی امیہ کی شکست پہ مسکرانے والا یاد آئے، بنی امیہ کی شکست پہ مسکرانے والا یاد آئے۔ علم اس لیے تاکہ دیکھو تو نظروں سے لشکر بھگانے والا یاد آئے، گہوارہ اس لیے تاکہ دیکھو تو بنی امیہ کی شکست پہ مسکرانے والا یاد آئے۔ تعزیہ کیوں بنایا؟ ہم نے تعزیہ اس لیے بنایا بھائی، تعزیہ اس لیے بنایا کیونکہ سرکار کربلا ہیں، ان کی پیروں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سورما بنے۔ بھائی تعزیہ اس لیے بنایا تاکہ تعزیہ جب دیکھو تو یزید کے گردن میں لعنت کا طوق یاد آئے۔
یزید کی گردن میں لعنت کا توق پہنانے والا یاد آئے. کہتے ہیں بعض لوگ کہ اچھا یزید تھا. میں تجھے بتاؤں کہ کیسا یزید تھا. ظالم شراب خور گناہوں کا پیشوا دنیا میں ظلم و جور کا کتا یزید تھا. صلی علی محمد. اس لیے بنایا تاکہ جب دیکھو تو کچھ یاد آئے. اللہ تو نے پنجتن سے محبت کیا تو چاند بنائے, سورج بنائے, ستارے بنائے. اے اللہ تو نے آسمان بنایا. اے اللہ تو نے جب پنجتن سے محبت کیا تو زمین کا فرش بچھایا. ہم نے جب پنجتن سے ایک صلوات پڑھے محمد وال. جزاک بس مجھے زیادہ وقت بھی نہیں دیا گیا ہے, بس ایک دو جملے اور بات تمام کر دیتا ہوں. اللہ جب پنجتن سے محبت کر رہا ہے تو سورج بنا رہا ہے, ستارے بنا رہا ہے, چاند بنا رہا ہے. اے اللہ تو نے زمین کا فرش بچھایا. اب جملہ میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہوا ہے, اس نے دخول ہو تو میں جملہ عرض کر دوں. بھائی اللہ جب پنجتن سے محبت کرتا ہے تو زمین کا فرش بچھاتا ہے. ہم جب پنجتن سے محبت کرتے ہیں تو ہم اعضاء کا فرش بچھاتے ہیں. اللہ نے جب پنجتن سے محبت کی تو سورج میں روشنی ڈالی, کائنات کو روشن کیا. ہم نے جب پنجتن سے محبت کی تو ہم نے اعضاء خانے میں روشن کیا, ہم نے اعضاء خانے کو روشن کیا. اللہ نے جب پنجتن سے محبت کی تو ستارے چمکائے. ہم نے جب پنجتن سے محبت کی تو ہم نے آنکھوں پہ موتی سجا لیے. یہ وہ موتی ہے کہ اللہ اس موتی کے لیے کہہ رہا ہے ایک لے کے آؤ, اس کے بدلے تمہیں جنت ہے. اس موتی کی اہمیت بہت ہے. اور یاد رہے اللہ نے پنجتن کی محبت تو فرشتے بنائے تاکہ وہ قبر حسین پر صرف گریہ کیا کریں, قبر حسین پہ جا کے ماتم کیا کریں. عزادارو, اسیران حرم کا یہ جلوس ہے. ایک نام بہت مشہور ہے روایت میں جس کا نام شیری ہے, جو شہربانوں کی کنیز تھی. ایک دفعہ آقا حسین نے شہربانوں سے تعریف کی کہ تمہاری کنیز بہت اچھی ہے. جب تعریف سنی تو شہربانوں نے کہا اے شیری جاؤ, آج سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا کیونکہ میرے مولا تم سے خوش ہو گئے ہیں, تمہاری تعریف کر رہے ہیں. تو کہا میں ایسے نہیں جا سکتی, میں آزاد تبھی ہوں جب اس گھر میں ہوں. کہا نہیں مولا خوشی خوشی ہے, خوشی خوشی ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں. تو شیری نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ شہربانوں نے کہا ایک مولا کا چاہنے والا ہے جو کوفے کا رہنے والا ہے, جس کا نام حارث ہے, میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دیتی ہوں اور تم ان کے ساتھ جا کے کوفے رہنا. شیری نے کہا ٹھیک ہے. حارث کو بلایا گیا. بلانے کے بعد اب جب بات ہوئی تو شیری سے پوچھا گیا تمہیں مہر میں کیا چاہیے؟ شیری نے ایک جملہ کہا مجھے مہر میں کچھ نہیں چاہیے, بس میرے شوہر سے کہہ دو کہ ہر سال مجھے مدینے لے کے آئے گا, میں اپنے آقا حسین سے ملاقات کروں گی.
مہر میں بس یہی چاہیے کہ ہر سال مجھے آپ کے گھر لے کے آئے گا، ہم آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ لو بات طے ہوئی، لو شادی کرائی گئی۔ مدینے والوں سے کہا گیا کہ لاؤ کچھ سامان ہدیے کے طور پر دے دو۔ اب کوئی آتا تو چادر لاتا، کوئی آتا گہوارے لاتا، کوئی آتا گوشوارے لاتا، یعنی جس کے پاس جو کچھ تھا ہدیے کے طور پر دیتا گیا۔ اب جو شیری جانے لگی تو ایک مرتبہ کہتی ہے مولا اتنی چادر مل گئی ہے، ان چادروں کا میں کیا کروں گی؟ مولا نے کہا شیری رکھ لو، ہو سکتا ہے کسی موڑ پر یہ ساری چادریں تمہارے کام آ جائے۔ لو شیری چلی، چلنے کے بعد کوفے سے قریب ایک شہر ہے جہاں وہ رہنے لگی۔ اب جانتے ہر سال شیری آیا کرتی، اپنے مولا سے ملاقات کرتی۔ اب ایک سال وہ آیا جو سن 60 ہجری کا زمانہ تھا، ملاقات کرنے کے لیے گھر پہ آئی۔ بہت ساری روایتیں ملتی ہے شیری کے لیے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ شیری آئی، اب جب ملاقات کر کے پلٹنے لگی تو آقا نے کہا شیری اگلے سال تم نہ آنا، ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ ارے شیری خوش ہو گئی، خوش ہونے کے بعد کہنے لگی مولا کیا آپ ہمارے گھر آئیں گے؟ ہمیں انتظام کرنا ہے، ہمیں انتظار ہوگا۔ لو پورے سال شیری انتظار کرنے لگی کہ مولا آئیں گے۔ ایک مرتبہ شیری نے سوال کیا مولا آپ تنہا آئیں گے یا کسی کو لے کر آئیں گے؟ مولا نے کہا شیری ہم تنہا نہ آئیں گے بلکہ ہمارا بھرا گھر آئے گا۔ لو شیری جانتے ہیں ایک محل تیار کرتی ہے جس میں کرسیاں لگواتی ہے، کہتی یہ کرسی علی اکبر کے لیے ہے، یہ مسند سید سجاد کے لیے ہے۔ ارے آپ کے گھر اگر مولا آ جائیں تو آپ بھی ایسا ہی اہتمام کریں گے کہ یہاں پہ سید سجاد بیٹھیں گے، اس مسند پہ میرا مولا عباس بیٹھے گا۔ جب تھوڑی دنوں کے بعد خبر ملی شیری کو کہ اب تو گھر میں ایک ننھا مجاہد بھی آ چکا ہے جس کا نام حسین نے عسکر رکھا ہے، کہا اس کے لیے گہوارہ بھی بنوا گھر میں رکھا۔ کہا جب عسکر آئے گا اس گہوارے میں سلایا جائے گا۔ لو پورا اہتمام ہوا، شیری انتظار کر رہی ہے، پورے محلے والوں سے کہہ چکی ہے میرا مولا ضرور آئے گا کیونکہ میرے مولا نے کہا ہے میں تیرے گھر مہمان ہوں گی۔ جب شیری نے یہ سنا کہ مولا مدینہ چھوڑ کے عراق کی جانب آ رہے ہیں، شیری خوش ہوئی، اب مولا میرے گھر آنے والا ہے، مولا اب کوفے آئے گا تو میرے گھر ضرور آئے گا۔ لو شیری بار بار ہر روز گھر سے نکل کر بازار میں آ جاتی کہ میرا مولا کب آئے، میرا مولا کب آئے، میرا مولا کب آئے۔ ایک دن وہ آیا جب بازار میں شور و گل ہونے لگا، ڈھول اور تاشے بجنے لگے۔ حارث بازار میں گیا، جانے کے بعد دیکھتا ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حارث نے دیکھا، پلٹ کے واپس آیا، آنے کے بعد کہتا شیری کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، تمہارے مولا نہیں آئے ہوئے ہیں، تمہارے مولا نہیں آئے ہوئے، کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، لیکن جو قافلہ ہے بڑا خوددار ہے۔ کہا کیسے پتا خوددار ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہ پیاسے بھی ہے، بھوکے بھی ہے، نہ پانی مانگ رہے ہیں نہ کھانا مانگ رہے ہیں۔ شیری نے اتنا سنا، کہا اچھا رکو، اندر گئی، جانے کے بعد کچھ کھجوریں لائی، کہا حارث جاؤ لے کے اسے کھجوروں کو پیش کر دو، انہیں کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ حارث لے کے چلا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، شیری کو کھجوریں دی تو شیری نے کہا کیا ہوا، اس میں سے ایک بھی کھجور کسی نے نہیں کھائی کیا؟ حارث کہتا ہے ارے میں کیا کروں، میں جب کھجوریں لے کے گیا، میں نے جب پیش کیا تو کوئی کہہ رہا تھا مجھے اتنا بتاؤ یہ کھجوریں ہدیہ کی ہے یا صدقے کی؟ ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عزادارو رو لو،
وہ اس لیے شام بھی ہو رہی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب سکینہ کہتی تھی اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں۔ یہی شام کا وقت ہوتا تو سکینہ سوال کرتی اور سجاد یہی سوچ سوچ کے روتے رہے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا مولا آپ اتنا روتے کیوں ہے، تو مولا نے کہا ارے جب سے کربلا سے لے کر شام تک میں یہ سوچتا رہا کہ مر جاؤں، سجاد مر جائے، سجاد سے یہ منظر دیکھا نہ جائے گا، لیکن سجاد آج تک زندہ ہے۔ ہائے میری بہن سکینہ، وہ سوچ رہی تھی سکینہ زندہ رہے، سکینہ زندہ رہے، لیکن میری بہن مر گئی۔ میں سوچتا رہا کہ مر جاؤں، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ میری بہن سوچتی رہی مدینے جاؤں زندہ رہوں، میری بہن مر گئی۔ لو شیری نے جب یہ جملہ سنا کہ سامنے والوں نے کہا ہے کہ ہدیے کی ہے یا پھر صدقہ ہے، تو فوراً شیری کہتی ہے یہ جملہ تو میرے مولا کے گھرانے والے ہی کہہ سکتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انہی کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ ارے شیری نے ایک جملہ کہا اے حارث مجھے اجازت دو تاکہ چند لمحوں کے لیے میں تمہارے ساتھ بازار چلوں اور چل کے دیکھوں وہ قافلہ کون سا ہے۔ لو اجازت ملی، شیری نے چادر ڈالی، ڈالنے کے بعد لو بازار میں آئی۔ اب جو بازار میں آئی تو بازار کا ماحول بدلا ہوا ہے، ہر کوئی ان کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی قافلہ آیا ہوا ہے۔ اب جو شیری کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، ارے کمر میں لنگر ہے۔ سجاد سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ سجاد نے کوئی جواب نہ دیا، پھوپھی اماں کی طرف اشارہ کیا۔ لو شیری آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد اب زینب کے سامنے کھڑی ہوئی سوال کرتی ہے آپ کہاں سے آئی ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ زینب نے کہا ہم مدینے سے آئے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اتنا کہنا تھا شیری تڑپ گئی، کہتی ہے مدینے کا تو میرا مولا حسین بھی ہے، ارے مدینے کی میری شہزادی زینب بھی ہے۔ ارے اتنا کہنا تھا، زینب نے پوچھا اچھا تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ اب رو لو نا اس جملے پر، جب پوچھا شہزادی کا نام کیا ہے، شیری 2 قدم پیچھے ہٹی، ہٹنے کے بعد چاروں طرف دیکھ کے کہتی ہے اے میری محترمہ معاف کر دینا، یہ بازار ہے، میں شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، یہ بازار ہے، یہاں پہ میں نام نہیں لے سکتی۔ ارے شیری کو خبر نہیں کہ میں بات کس سے کر رہی ہوں، یہ سامنے کون ہے اسے کوئی خبر نہیں۔ کبھی شیری ہکے جاتی ہے، کبھی پیچھے آتی ہے، آخر یہ لوگ ہے کون؟ اب کبھی شیری کی نگاہ ان نیزوں پہ پڑی جس پہ ہر سر تھا، ارے کبھی ستارہ سا سر دیکھتی ہے، کبھی خون آلود سر دیکھتی ہے، کبھی سر پھٹا ہوا دیکھتی ہے، اور کبھی گھوڑے کی گردن میں سر دیکھتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ شیری نے ایک سر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میں پہچانتی تو نہ تھی لیکن اے مولا میں پہچان گئی، یہ میرا مولا حسین ہے۔ اے مولا آپ نے کہا تھا کہ میں تمہارے گھر مہمان ہوں گا۔ ارے شیری کو یہ نہ پتا کہ ایسے مہمان بنو گے کہ کٹا ہوا سار، ارے بیویاں ہماری شہزادیاں ہاتھوں میں رسان، ارے مجھے یقین نہ تھا مولا آؤ گے، لیکن ایسے
شیری ایک دفعہ پلٹ کے بس آخری جملہ اور مجلس تمام کر دی، پلٹ کے زینب سے پوچھتی میری شہزادی اتنا بتا دو کیا میرا عباس کہا تھا؟ ارے یہ کیسے منظر ہو گیا، کیا میرا عباس نہ تھا؟ زینب نے آواز دی ارے عباس کے شانے پہلے کٹے، حسین کی گردن بعد میں کٹی، کہا اگر دیکھنا ہو تو عباس کے سر کو، گھوڑے کی گردن میں دیکھو۔ ارے عباس کو نیزے کی بلندی پہ اٹھایا جاتا، عباس خود کو گرا لیتے۔ ہائے میری اماں، ہائے میری شہزادی، بے ردا بازاروں میں عباس سے دیکھا نہ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسن۔